یہ کہتی ہیں کہ محفل میلاد میں بعض اوقات جب آخر میں کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں تو بعض لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، پھر جب دعا ہوتی ہے تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام بھیجنا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کو فرض یا واجب کہتا ہے، لیکن ادب اور احترام یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یا سلام پڑھ رہے ہوں تو ادباً کھڑے ہو جائیں۔ اب اس میں تنقیدات کرنا مناسب نہیں ہے، اگر آپ کا ذہن نہیں بنتا ہے، کسی کا یعنی ذہن نہیں بنتا ہے تو وہ نہ پڑھے، لیکن جو پڑھ رہا ہے اس کو غلط کہنا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نہ بھیجنا، بیٹھ کر بھیجو، یا بیٹھ کے بھیجو کھڑے ہو کر نہیں، لیٹ کر، صبح شام، کم اردو میں، انگلش میں، عربک میں، کوئی کنڈیشن لگائی ہے نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے اگر کوئی کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عامل ہے، کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھے بھلے بیٹھے ہوتے ہیں، صلاۃ کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بدعت عمل ہے، یا تو پہلے سے ہی انسان کھڑا ہوا ہو، درود پڑھ رہا ہے تو چلو۔ نماز میں ہم بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اصل یہ فارسی کا لفظ ہے، وہ صلاۃ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا، ایکچولی صلاۃ دعا کے معنی میں ہوں گا، اللہ کے رسول پہ جو کیا جائے گا تو درود بولتے ہیں ہم لوگ اس کو عام زبان میں، اردو میں درود اور سلام، تو صلاۃ اور سلام ایکچولی، صلاۃ اور سلام وہ ایسا، لیکن درود و سلام بولتے ہیں ہم اس کو اردو میں، چونکہ صلاۃ بولتے ہو نماز کو بولتے ہیں نا، تو کنفیوژن نہیں ہونا بول، تو درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود کیسا بھیجا جائے، مطلب صلاۃ کیسا بھیجا اور سلام کیسا بھیجا جائے، یہ کون بتائیں گا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نمازیں ہوئی، ظہر ہوئی، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، سالوں سال چلتی رہی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بار کہا کہ اے صحابہ تم جو ہے میرے پہ درود و سلام بھیجو فجر کے بعد زور سے، اور جمع ہو کے پھر کھڑے رہو۔ اب ٹھیک ہے یہاں تو لوگ ایک طرف رخ بھی کرتے، معلوم قبلہ ادھر تو ادھر رخ بھی کرتے، تو اللہ کے رسول کہتے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں میری طرف رخ کرو اور کرو، نہیں ہونا، نہیں ہو، کبھی بھی نہیں ہو۔ درود و سلام جو ہے صحابہ بھیجتے تھے، صحابہ نے بھیجا، بلکہ ایک صحابی نے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا کا 1/3 حصہ درود ہے اور باقی اپنی دعا ہے، تو آپ نے کہا کم ہے، تو کہا اب میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ درود بھیجوں گا اور 1/3 اپنی دعا کروں گا، کہا کم ہے، تو کہا اب میں صرف جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آپ پہ درود ہی بھیجوں گا، کہا یہ ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا نبی پہ درود بھیجنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم، آپ کی مصیبت حل ہو جاتی، سمجھ رہے؟ اتنی فضیلت ہے درود کی، ایک بار درود پڑھنے سے 10 گنا معاف، 10 درجے بلند اور 10 نیکیاں لکھ دی گئی، کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں نا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کیسا بتایا صحابہ کو، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، 9 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو، یا ربیع الاول کے اندر، یا مجلس کے اندر، مجلس کے آخر میں، مجلس کے کیسا بتایا، وہ ہم کو نبی سے سیکھنا پڑے گا۔ اچھا نبی تو تھے نبی، چلو وہ تو الگ معاملہ تھا، صحابہ نے کیسا کیا ان کے جانے کے بعد؟ کہ ابوبکر صدیق نے 2.25 سال حکومت کی، تو 2.25 سال میں فجر کے بعد کھڑے رہ کر کبھی کوئی درود وغیرہ مسجد نبوی کی طرف دیکھ کر صحابہ جمع ہو کے آواز کے ساتھ، کبھی تو ایک آدھ بار ایسا کچھ حضرت عمر کے زمانے میں 10 سال، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 12 سال، اور علی بن ابی طالب کے زمانے میں 4.25 سال۔ چلیے آپ کی خلافت تو کوفہ میں تھی، تو کوفہ سے تو ڈائریکشن اب الگ تھا، تو کبھی کھڑے رہ کے کر رہے، کچھ تو ملنا چاہیے تھا، حالانکہ 2 سسر ہے تو 2 داماد ہیں خلفائے راشدین، اب یہ بھی دور چلا گیا، تو دلیل چاہیے۔ دیکھیے درود و سلام سے تو کوئی انسان جو شیطانی ہوگا وہ بولے گا غلط ہے، کون اس کو منع کریں گا درود و سلام کو، لیکن سوال یہ درود و سلام کیسے بھیجے، وہ بتائیں گا جس پر بھیجا جا رہا ہے، یا ہم طے کریں گے ہم کیسا بھیجیں گے؟ وہ بتائیں گا جس پر بھیجا جا رہا ہے کیسے بھیجا جانا چاہیے۔ آپ نے کہا جمعے کو کثرت سے درود بھیجو، کب؟ جمعے کو فجر کی نماز کے بعد آواز سے سب مل کے نہیں کہا، کثرت سے بھیجو۔ بھیج رہے ہم جمعہ کے دن؟ کوئی نہیں بھیج رہا، جمعے کے دن تو ہم 12 بجے اٹھ رہے ہیں ان میں سے، پھر نہا دھو کر وہ جب عربی خطبہ ختم ہونا تھا جب پہنچتے مسجد میں، یہ تو تھا دن جہاں بھیجنے کے لیے حکم دیا، اس لیے کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پہ درود بھیجو، جمعہ چھوڑ دیا ہم نے، تو نبی بتائیں گے دیکھو درود کہاں بھیجنا۔ سب سے افضل تو میں یہ کہوں گا 5 وقتہ نمازیں پڑھے اور کثرت سے موقعہ سنن و نوافل کا اہتمام کرے، ہر قاعدے میں نماز کی حالت میں درود و سلام جاتا ہے، نماز کی حالت میں دیکھیے درود و سلام کا جانا ایک الگ ہی بات ہے، پڑھے نا تحیات سلام، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد درود، دونوں گیا نماز میں گیا، افضل ہے نا، تو یہ کیجئے، جمعہ کے دن کثرت سے بھیجیے، لیکن اس کی مجلس سے جمانا، اجتماعی شکل میں کرنا،
زور زور سے کرنا، مخصوص درودوں کو خود ایجاد کر کے خود بنا کے پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. سب سے اچھا علی بھائی، یہ نماز جمعہ کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ ایک سلام ہے، پڑھنا یا نماز عصر کے بعد محفل درود و سلام کا اہتمام کرنا جائز ہے؟ یہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی شروع نہیں کروایا جی. اعلیٰ حضرت کے جو وصایا شریف ہے نا، اس میں انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی وصیتیں لکھوائی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے جنازے کے ساتھ آپ نے وہ میرا کلام پڑھنا ہے، کعبے کے بدرود ہو جا تم پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو اعلیٰ حضرت نے بھی تعلیم نہیں کیا تھا اپنے جنازے کے ساتھ. ٹھیک ہے، باقی وہ بھی جو کیا وہ بھی ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو یہ تو یہاں سب کانٹیننٹ میں بعد میں شروع ہے. تو جو چیز ایک چیز بعد میں شروع ہوئی ہے وہ دین کا حصہ کیسے ہے، اور اس کے اوپر لوگوں کو پابند کرنا، اور جو نہ پڑھے اسے گستاخ رسول کہنا. اور پھر اتنے مسکین ہیں، آپ جب پوچھیں تو کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی کسی کو گستاخ نہیں کہا. تو کس کو پھر کہہ رہے ہوتے ہو؟ سلام کا منکر، سلام نو نہیں مندے. تو وہ پھر وہی بات کریں گے، وہ ہمارا قانونی بیان نہیں ہے، جذباتی بیان ہوتا ہے. اب جب ہم نے یہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، اس کی جب میں نے انجینئرنگ کی ہے تو کتنے مولوی تپے میں وہ کہتے ہیں یہ خواہ مخواہ کہتا ہے کہ ہم میلاد نہ منانے والے کو گستاخ کہتے ہیں. تو سر دنیا پاگل ہے؟ یعنی آپ اس دنیا کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ میلاد نہ منانے والے کو گستاخ رسول کہتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو تو خوشی نہیں ہے میلاد کی؟ آپ اگر کسی مسلمان کو ان کے مروجہ میلاد نہ منانے کے اوپر یہ کہہ دیں نا کہ میں یہ والا اس طرح نہیں کرتا، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں رسول اللہ کی خوشی نہیں ہوئی. جب آپ کسی مسلمان کو یہ کہیں کہ تمہیں خوشی نہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش کی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی نہ ہو، گستاخ رسول نہیں، وہ تو کافر ہے. تو انڈائریکٹلی آپ وہ کافر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر جب آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ یار ہمارے جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں. جس میں نے ان کی انجینئرنگ کی کہ یار یہ آپ لوگوں نے کتنی کہانی کرائی ہے کہ جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفع الیدین ہوتا تھا. آپ مولویوں کے کلپ آ رہے ہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا، یہ تو وام کہتی ہے. اچھا وہ وام کو میں نے کہا تھا کہ تم یہ کہو؟ ہائے 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 ہائے، اے ہے گال اصل. جیسے وہ تارج میر صاحب نے کہا نا، ان کا وہ کلیریفیکیشن بڑی معصوم سی شکل بنا کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے، مولانا طارق صاحب آپ کے بارے میں وہ جو پورا ہے نا، سنا ہے آپ نے علماء کو جراثیم کہا ہے. تو تارج میر صاحب نے کہا میں نے علماء کو جراثیم نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ جو انڈیا پاکستان سے لوگ آتے ہیں وہ وہاں سے جراثیم یورپ اور امریکہ میں بھی لے آتے ہیں فرقہ واریت کے، اور یہاں پہ بھی مسجدوں پہ لڑ رہے ہیں، لڑتے ہیں وہاں پہ بریلوی دیوبندی مسجدوں کے اوپر. میں نے علماء کو جراثیم نہیں کہا. تو جب میری طارج میر صاحب سے ملاقات ہوئی میں نے کہا سر آپ کو پتہ نہیں آپ نے اس سے بھی خطرناک بات کی ہے. وہ آگے کو بولا ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ آگے پوچھتا کہ آپ نے یہ تو کہا جراثیم وہاں سے لے کے آتے ہیں، تو وہ جراثیم جو لے کے آتے ہیں وہ کسی یعنی میڈیکل سٹور سے خرید کے لاتے ہیں، یا کوئی محلے میں کوئی یعنی کوئی باولا کتا پھر رہا تھا اس کو آگ لگانے سے جراثیم لے کے آتے ہیں؟ وہ جراثیم آتے کہاں سے ہیں؟ یا وہ کسی کھلاڑی کو ٹچ کرنے سے آتے ہیں؟ وہ اسی کو ٹچ کرنے سے آتے ہیں نا جس کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر بھی آپ اس کو چندہ بھی دیتے ہیں، پھر بھی اس کی آپ جھڑکیں بھی کھاتے ہیں، پھر سوالوں کے جواب بھی نہیں آپ کے دیتا. تو میں نے کہا پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا میں نے علماء کو جراثیم نہیں کہا، علماء کو جراثیم پیدا کرنے والی مشین کہا ہے. یہ کہیں پوری گل کرو اللہ لو. تو طارج میر صاحب بڑا مسکرائے. تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ دیکھا آپ کا کلپ، میں نے جو 8 کلیریفیکیشن پہ میں نے بھی انجینئرنگ کی ہے. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ کلپ، سر یہ کمال کلپ ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کی کلیریفیکیشنز، انجینئر محمد علی مرزا، ان کی ایک ایک کلیریفیکیشن کی نا جو انجینئرنگ میں نے کی ہے نا، تو وہ ان کے اسٹوڈنٹس بھی وہاں بیٹھے ہوئے تو بڑے محظوظ ہو رہے تھے کہ جی وہ بڑی زبردست کی ہے. تو یہ وہی والا معاملہ ہے اس کیس میں بھی. اچھا اس کا جواب دے دیں کہ نماز عصر کے بعد جو محفلیں کروانا درود و سلام کی، نماز عصر کے بعد جو محفلیں کروائی جاتی ہیں درود و سلام کی، ہاں یہ ایک اجتماعی ایک انہوں نے عمل شروع کیا ہوا ہے اس حوالے سے. اور اس کو بلکہ ہمارے جیلم شہر میں تو باقاعدہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں درود و سلام کے پوائنٹ آف ویو سے جو اس طریقے سے وہ کر رہی ہوتی ہیں. یہ یعنی ایک دین کے اندر ایک اجتماعی ذکر کے طور پہ ایک نئی چیز ہی داخل کی ہوئی ہے نا. لہٰذا ہم اس کے بارے میں تو یہی کہیں گے کہ یہ یعنی خلاف سنت ہے. ویسے دروشی پڑھیں، یہ ضرور پڑھیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جمعہ دن کثرت کے ساتھ دروشی پڑھنا چاہیے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ
جمعے کا دن جو ہے یوم مشہود ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، فوت ہوئے، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پہ کثرت کرو درود کی، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. ایک صحابی نے عرض کیا جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی پھر بھی آپ پہ درود ہوگا؟ شکر ہے یار پاکستان نہیں زیا ہے، اور 295 تیرے تے کٹی جواب تو باہر دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے نبیوں کے لیے حرام کیا ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے، یہ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا. تو جمعہ دن ویسے درود آپ پڑھیں جتنا مرضی پڑھیں، ہم تو جمعہ دن کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہوگا.